السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، با جماعت نماز کے فضائل اور امامت کے متعلق آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اسباق بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی چھوٹے موٹے عذر کی بنا پر نماز اگر گھر پڑھ لی جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ عذر سے مراد بخار ہو جانا، کوئی چوٹ لگ جانا، یا خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جانا۔ چھوٹے موٹے مسائل جو ہیں ہم کہتے ہیں کہ اجازت ہے، گھر پڑھ لے نماز تو نماز ہو جاتی ہے۔ اب ایک ایسا عذر جس کے متعلق آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ میرے حساب سے جس طرح کا ان صحابی کا عذر تھا تو ان کا عذر قابل قبول تھا۔ اب وہ عذر کون سا ہے؟ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1486 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، نابینا صحابی۔ تو انہوں نے آ کے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں نماز گھر پہ پڑھ لوں، کیونکہ نہ تو مجھے کوئی لانے والا ہے، راستہ بھی تھوڑا لمبا ہے اور ہموار بھی نہیں ہے، تو مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز گھر میں پڑھ لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اجازت دے دی، لیکن جب وہ واپس جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هل تسمعون نداء بالصلاة، کہ کیا آپ اذان سنتے ہیں جو نماز کی طرف بلاتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذان تو میں سنتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاجب، تو اس کا جواب دو اور مسجد میں آؤ۔ اب یہاں پر اگر اس طرح کا کوئی عذر ہے تو پھر وہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ میرا قابل قبول عذر ہے کہ مجھے نظر نہیں آتا، کوئی لانے والا نہیں گھر پہ۔ پہلے تو خیر ٹریفک کا اتنا حساب نہیں تھا تو ٹریفک بھی کافی ہے تو وہ کہہ سکتا ہے، لیکن چھوٹی موٹی بیماریاں، بخار ہو جانا، کوئی چوٹ لگ جانا، تو اس کے متعلق بھی یہ باندھ کے بیٹھ جانا کہ یار تھوڑا بہت عذر ہے تو گھر میں نماز پڑھ لو، گھر میں نماز نہیں ہوگی۔ کیونکہ اب جو یہ صحابی ہیں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام تھا، جو نبینا صحابی ہیں، محدثین بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ اگر آپ اذان کی آواز سنتے ہیں تو نماز مسجد میں آ کے پڑھے، تو کہتے ہیں کہ اتنی باقاعدگی سے مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا کہ آخرکار ان کو مسجد کا مؤذن بنا دیا گیا، یعنی کہ اذان دیتے لوگوں کو بلاتے کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ۔ تو اب ہمیں ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سوچنا چاہیے کہ وہ عذر دیکھیں اور ہمارا آج کا عذر دیکھیں۔ تو یہ اسی وجہ سے صرف مساجد خالی ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے جو احادیث ہم نے پڑھ لی ٹھیک ہے، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ہم پڑھ سکتے ہیں، ٹو لگا کے بیٹھ جانا، ہم ضد پکڑ کے بیٹھ جانا کہ ہم نے نماز گھر میں پڑھنی ہے، ہمارا یہ عذر ہے یہ عذر ہے۔ ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، موٹر سائیکل نہیں ہے تو گاڑی ہے، اس میں آ جاؤ، بھائی کوئی لانے کا مسئلہ ہے نا۔ تو لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تو پھر یہ بھی اس طرح کی بھی احادیث ہمیں پڑھنی چاہیے، صرف وہ احادیث نہ پڑھیں کہ جس میں صرف عذر کی بنا پر لکھا ہے۔ ہاں اگر اس طرح ہو کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ نے اذان کی آواز نہیں سنی، تو پھر آپ عذر یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں لگا کہ اذان کا وقت ہو چکا ہے یا اذان ہو چکی ہے، میں تو سویا ہوا تھا، پھر آپ اٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن وہ بھی یہ شرط ہے کہ مساجد بند ہوں،
اگر مساجد کھلی ہیں تو کوشش کریں کہ گھر سے اٹھ کے آ کے مسجد میں نماز پڑھیں۔ تو یہ جو طریقے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھلایا ہے تو کوشش کریں کہ اس کے مطابق عمل کریں۔ اور عذر کے متعلق جو ہے وہ انشاءاللہ ایک حدیث کل بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیان کروں گا، تو اس میں بھی تھوڑا پتہ لگ جائے گا کہ عذر کس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں باجماعت 5 وقت کا تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔